بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکوت غرناطہ۔ ابو عبداللہ وہ مسلمان حکمران جنہوں نے جنت کی کنجیاں مسیحی بادشاہوں کے حوالے کی۔ ابو عبداللہ محمد سن 1459 میں اسپین کے الحمرا محل میں پیدا ہوئے تو نجومی نے پیشن گوئی کی کہ وہ بڑے ہو کر مسلم غرناطہ کے حکمران بنیں گے، لیکن آخری حکمران ہوں گے۔ 8ویں صدی کی ابتدا سے اگلے 300 سال تک اسپین میں علم و ایجاد کو فروغ دیتی اموی خلافت رہی۔ پھر 40 سال تک اسپین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا رہا۔ مراکش سے آنے والے مرابطون نے انہیں متحد کر کے 1086 سے 1147 تک چلایا۔ ان کے بعد موحدون نے شمالی افریقہ اور اسپین کے بڑے حصے پر حکومت قائم کی۔ 13ویں صدی میں عرب کے بنو خزرج قبیلے کے نصر خاندان کے محمد اول نے جب غرناطہ سنبھالا تب تک مسلم اسپین کا رقبہ کافی سمٹ چکا تھا۔ نصریوں نے مراکش کے مرینوں کے ساتھ اتحاد بھی قائم کیا۔ ان کے دور میں غرناطہ اسلامی ثقافت کا مرکز رہا، جس میں علم، دستکاری اور سرامک کو فروغ ملا۔ 14ویں صدی میں نصری اپنے فن تعمیر کے لیے مشہور تھے۔ الحمرا اسماعیل اول اور محمد پنجم کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ 225 سال سے حکومت کرتے اسی خاندان کے سلطان ابو الحسن علی کے ہاں ابو عبداللہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایلزابتھ ڈریسن اپنی کتاب دی موورز لاسٹ اسٹینڈ میں بتاتی ہے کہ ابو الحسن علی جنہیں مولائے حسن بھی کہا جاتا تھا، ان کے دور میں غرناطہ کو اندرونی اور بیرونی دباؤ اور سیاستی خلفشار کا سامنا تھا۔ ریکونیکوسٹا کے نام سے جانے جاتے تقریباً 8 صدیوں پر محیط مہمات کے ایک سلسلے میں 15ویں صدی کے اواخر میں تیزی آ گئی۔ ان مہمات سے مسیحی سلطنتوں کا مقصد مسلمانوں کے زیر اثر عائبرین علاقوں پر دوبارہ حکومت کرنا تھا، جنہیں اجتماعی طور پر الاندلس کہا جاتا تھا۔ سن 1469 میں اراگون کے بادشاہ فرڈیننڈ دوم کی کشتالہ کی حکمران ایزابیلا اول سے شادی ایسے اتحاد کا باعث بنی جس کا مقصد اس مسلم سلطنت کو فتح کرنا تھا جہاں نصری غرناطہ کے تخت کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس خانہ جنگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کشتالی مضبوط نصری قلعوں پر قبضہ کرتے رہے۔ ڈریسن لکھتی ہے کہ نصری سلطان کا یہ علاقہ ایک عظیم مسلم سلطنت کا آخری ہسپانوی گڑھ تھا، جو کبھی یعنی فرانس اور اسپین کی سرحدوں پر پیلے اور جزیرے نما آئیبیریا کو باقی یورپ سے الگ کرتے پہاڑی سلسلے تھے۔ پیرینی اور اس سے بھی آگے تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں بارسلونا اور پامپلونا جیسے شمالی ہسپانوی شہر بھی شامل تھے۔ اسٹینلے لین پول دی موورز ان اسپین میں لکھتے ہیں کہ مولائے حسن کا دور خاندان جھگڑوں سے عبارت تھا اور سلطنت کے زوال کی سمت اشارہ کر رہا تھا۔ سن 1482 میں بوعبدل نے اپنی والدہ عائشہ کے اکسانے پر اپنے والد ابو الحسن علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ تب وہ لوشا کے میدان میں فریڈنڈ کی فوجیوں سے لڑ رہے تھے۔ تاریخ دان ایل پی ہاروے اپنی کتاب اسلامی اسپین 1250 سے 1500 تک میں لکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اقتدار میں لانے کی خواہش کے پیچھے عائشہ کی مولائے حسن کی دوسری بیوی زوریا یعنی سریا کے ساتھ دشمنی تھی۔ لین پول کے مطابق سریا اسلام قبول کرنے سے پہلے مسیحی غلام ایزابل ڈاسولس تھی، جنہوں نے ان کے شوہر کا دل جیت لیا تھا۔ سریا سے ان کی حسد کی کوئی حد نہیں تھی، وہ انہیں نہ صرف اپنی حیثیت بلکہ اپنے بیٹے کے تخت پر حق کے لیے بھی خطرہ جانتی تھی۔ ہاروے نے لکھا ہے کہ عائشہ کو اپنے بیٹے کے اقتدار میں مولائے حسن اور سریا کے خلاف اپنے انتقام کا امکان نظر آیا۔ ڈریسن لکھتی ہے کہ عائشہ کے حسد نے خاندانی جھگڑوں میں ایک اہم کردار ادا کیا، جو بالآخر نصریوں کے زوال کا باعث بنے۔ بیٹے کی وراثت کی حفاظت کی خواہش کے تخت ان کے اقدامات نے پہلے ہی سے کمزور سلطنت کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ ایک بااثر خاندان کی حمایت سے بوعبدل نے الحمرا محل پر قبضہ کر لیا اور خود کو غرناطہ کا سلطان قرار دے دیا۔ ڈریسن لکھتی ہے کہ بوعبدل جب نصری خاندان کے 23ویں سلطان کے طور پر تخت پر بیٹھے تو 20 سال کے ایک ناپختہ نوجوان تھے جو بمشکل الحمرا محل سے نکلے ہوں گے، اور انہیں اپنے غیر فعال خاندان سے باہر کی دنیا کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تاہم مولائے حسن نے جلد ہی دارالحکومت پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 2 سال بعد ان کے بھائی زغل نے انہیں تخت سے ہٹا دیا۔ ایک ہی سال میں بوعبدل پھر سے غرناطہ کے حکمران تھے۔ اپنی کتاب مورش یعنی مسلم اسپین میں مورخ ریچرڈ فلیچر لکھتے ہیں، نصری بادشاہت ایک منقسم گھر کی عکاس تھی، جس کی وجہ سے بڑھتی مسیحی قوتوں کے خلاف مزاحمت کی اس کی صلاحیت کمزور ہو گئی تھی۔ بوعبدل کی سن 1483 میں کشتالہ کے خلاف پہلی فوجی مہم ناکام ہوئی اور وہ پکڑے گئے۔ کیتھولک حکمرانوں ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ فریڈنڈ نے انہیں کرتبہ معاہدے کے تحت رہا کر دیا۔ اس معاہدے کے روح سے بوعبدل کو اپنے چچا زغل کے خلاف ان کی حمایت کے بدلے میں
اپنے کچھ علاقے کشتالہ کو دینے تھے۔ مورخ ہیبو کینیڈی مسلم اسپین اور پرتگال الاندلس کی سیاسی تاریخ میں قرطبہ کے معاہدہ کو ایک فاسٹنگ سودا قرار دیتے ہیں۔ یہ اس شیطانی سودے کی جانب اشارہ ہے جس میں واپسی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کی جسمانی، روحانی اور نفسیاتی قیمت چکانا لازم ہے۔ کینیڈی کہتی ہے کہ بوعبدل نے رہائی کے لیے اپنے خون اور زمین سے بے وفائی کی، جس سے نصری مزاحمت کو مزید نقصان پہنچا۔ رہائی کے بعد بوعبدل کو نصری سلطنت کے مغربی حصے پر حکومت دے دی گئی، جبکہ ان کے چچا زغل نے مشرقی علاقے کا کنٹرول برقرار رکھا۔ قرطبہ کے معاہدے کے مطابق بوعبدل نے مؤثر طریقے سے اپنی زمینوں کی خود مختاری فریڈنڈ اور ایزابیلا کو سونپ دی۔ زغل کے ثابت قدم مزاحمت کے باوجود مسیحی افواج نے رفتہ رفتہ پیش قدمی کی اور بالآخر مشرقی غرناطہ اور المیریا میں ان کے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یوں بوعبدل صرف غرناطہ شہر کے سلطان رہ گئے۔ اب ریکونیکوسٹا کی تکمیل اگر نہیں کب کا سوال رہ گئی تھی۔ سن 1491 کے موسم بہار میں مسلمانوں کے لیے غرناطہ حکومت کے خاتمے کا آغاز ہوا۔ کشتالوی افواج کے کئی مہینوں کے محاصرے کے بعد بوعبدل نے محسوس کیا کہ مزید مزاحمت بیکار ہے۔ نومبر میں مذاکرات کے آغاز کے بعد اسی ماہ کی 25 تاریخ کو معاہدہ غرناطہ پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت بوعبدل کا عہدہ برقرار رہنا تھا اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو یقینی بنایا جانا تھا۔ 2 جنوری سن 1492 کو بوعبدل نے غرناطہ کو کیتھولک بادشاہ کے حوالے کر دیا، جو ڈریسن کے مطابق اسپین کے کارڈینل فرانسکو سینروس اور ریشمی لباس پہنے درباریوں اور رئیسوں، جن میں سیاح کرسٹوفر کولمبس بھی تھے، ان کے ہمراہ غرناطہ پہنچے۔ شاندار لباس پہنے کئی گھڑ سواروں کے ہمراہ شہر کی چابیاں حوالے کرتے ہوئے بوعبدل نے نئی حکمرانوں کے ہاتھ چومے اور کہا کہ یہ جنت کی چابیاں ہیں۔ معاہدے کے مطابق بوعبدل ہاتھ چومنے کی خفت سے بچ سکتے تھے۔ واشنگٹن ارونگ نے دی الحمرا میں بیان کیا ہے، بوعبدل الحمرا پر آخری نظر ڈالنے کے لیے ایک چٹانی اونچائی پر رکھے الحمرا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ان کی ماں نے ڈانٹا کہ تم عورتوں کی طرح اس کے لیے روتے ہو جس کا مردانگی سے دفاع نہیں کر سکے۔ یہ قصہ خواہ مفروضہ ہو یا نہ ہو، نقصان اور شکست کے گہرے احساس کا بیان ہے، اور بوعبدل کے ایک پہاڑی درے سے الحمرا پر آخری نظر ڈالنے کا یہ منظر بہت سی پینٹنگز کا موضوع بنا۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد بوعبدل کو ایک چھوٹی سی جاگیر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے مراکش میں جلاوطنی اختیار کر لی۔ وہ اپنے شاہی ماضی سے بہت دور فیض میں مرینی حکمران کے دربار کا حصہ بن گئے۔ مورخ الزبتھ ڈریسن بوعبدل کے انجام کو یوں بیان کرتی ہے کہ جلاوطن اور بے اختیار بوعبدل نے اپنے دن گمنامی میں گزارے، کھوئی ہوئی عظمت اور بے تکمیل صلاحیت کی ایک نمایاں علامت کے طور پر۔ بوعبدل کے رخصت ہونے کا مطلب جزیرہ نما آئیبیریا میں تقریباً 8 صدیوں پر محیط مسلم حکمرانی کا خاتمہ تھا، جس میں ثقافتی اور مذہبی تکثیریت کی ایک بھرپور رنگا رنگی پروان چڑھی تھی۔ مورخ ماریا روزا مینوکل اپنی کتاب دی آرنامنٹ آف دی ورلڈ میں لکھتی ہے کہ مسلم اسپین ایک ایسی سرزمین تھی جہاں مسیحی، یہودی اور مسلم ثقافتوں کے باہمی تعامل نے ایک منفرد اور پائیدار میراث پیدا کی۔ غرناطہ ایسے اکڑ کا آخری گڑھ تھا۔ سکوت غرناطہ سے مذہبی عدم برداشت کی ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ غرناطہ معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کیتھولک بادشاہوں نے ایسی پالیسیاں شروع کی جن کا مقصد مذہبی تنوع کو ختم کرنا تھا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے مذہب کی زبردستی تبدیلی معمول بن گیا۔ ہنری کامن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سکوت غرناطہ دوبارہ مسیحی قبضے کا آخری باب تھا، لیکن یہ منظم ظلم و ستم اور جبری انضمام کا آغاز بھی تھا۔ ڈریسن کا کہنا ہے کہ سن 711 کے بعد تقریباً 800 سالوں تک ہسپانوی جزیرہ نما ایسے لوگوں کا مسکن رہا جو آئے تو حملہ آور کے طور پر تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی منفرد اور نفیس تہذیب کی تحقیق کی جس نے اسپین کو ایک پائیدار ثقافتی ورثہ عطا کیا۔ مسلم فتح سے پیدا ہونے والے زرخیز ثقافتی تخلیقی صلاحیت اور تجدید بوعبدل کی شکست میں کھو گئی۔ مسیحیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کی بقائے باہمی قرون وسطیٰ کی ہسپانوی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا تھا۔ اس کی جگہ سنگین تصادم اور تنازعات لے لی، جس کے نتیجے میں سن 1609 میں موریسکو یعنی جبری طور پر مسیحی بنائے گئے مسلمانوں کو بھی نکال دیا گیا۔ سن 1492 کے بعد اسپین ایک ایسے معاشرے کے بجائے جہاں 3 مختلف مذاہب کے افراد ایک ساتھ رہتے تھے، ایک مذہبی اور ایک زبان معاشرہ بن گیا۔ ایک ایسی جگہ جہاں فرق کو دبایا اور ختم کیا گیا۔ بوعبدل اور غرناطہ مذہبی عدم برداشت، جنونی طاقت اور ثقافتی جہالت کے خلاف ایک آخری رکاوٹ تھے۔ ناظرین، قصہ مکمل ہوا، سننے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔